السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں یہ خبر آپ کو سنا رہا ہوں گا، اور اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ بہت دلچسپ خبر ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہر صورت پورا ہو کے رہتا ہے. خدا کی مدد آ پہنچتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیل میں رہنے والے یہودی کہہ رہے ہیں، کوئی مسلمان بھی نہیں. کیونکہ یہودی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں اور ان صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ وہی جو اس وقت آج کی تاریخ میں اسرائیل کے ارد گرد ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، حماس کر رہی ہے، حماس کی جانب سے ہو رہا ہے. ایران کی طرف اسرائیل کا جھکاؤ اور اس پوری کشمکش میں نتیجتاً ہو رہا ہے. وہ کیا ہے جو ہو رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ کیا چیز ہے جس کی طرف توریت اشارہ کر رہی ہے؟ اور آج کے اس واقعے میں اس ویڈیو کی طرف متوجہ ہو کے جو کہ اسرائیل میں موجود ایک اسرائیلی باشندے نے بنائی ہے. اس کا کہنا ہے کہ آج میں نے ان تمام مناظر کو عکس پہ اتار کر علماء کے سامنے رکھا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا. اپڈیٹس میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، مگر یہ وہ وعدہ ہے جو توریت میں لکھا ہوا ہے، اور اس وعدے کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. 28:49 تورا ایکسیپشنل چیپٹر 28:49. The Lord will bring nation against you from far away, from the ends of earth, like an خدا، تمہارا خدا آسمان کے کناروں سے تم پر ایک قوم مسلط کرے گا جو تم پہ ٹوٹے گی آسمان کی جانب سے، اور وہ قوم تمہیں ایسے ہڑپ لے گی، ایسے تمہیں اچک لے گی جیسے فرشتے نہیں ہوتے. یہ تورا کی ورسز آج اسرائیلی سٹیزنز، اسرائیلی ریبیز، اسرائیلیز ربائے، اسرائیلیز علماء اکابر اس کو نقل کر رہے ہیں اور آج اسرائیل میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس کے حوالے سے؟ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے حریدی، جس کو حریدی بھی کہتے ہیں. یہ فرقہ بڑی بڑی داڑھیوں والا، کیپ والا، یونیفارم والا اسکالرز آج پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئے اسرائیل میں. کس کے خلاف؟ اسرائیلی آرمیز اور آرمی کے تمام گروپس، والنٹیئرز، آئی ڈی ایف، ایئر فورس، تمام ان سب میں فوجیوں کی تعداد کم پڑتی جا رہی ہے. کیوں کم پڑتی جا رہی ہے؟ اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ 1600 اسرائیلی مارے گئے ہیں فوجی اس جنگ میں، ان دنوں میں، جب سے انہوں نے لبنان کے اوپر چڑھائی کی ہے حزب اللہ کے ہاتھوں. 1600 فوجی مارے گئے ہیں اور 3400 انجرڈ ہیں. لہذا فوج میں اب ایک عدم توازن پایا جا رہا ہے. ریکروٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اشتہار چھپ گیا کہ ہمیں نئے لوگ چاہیے، کوئی آئے. جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو نئے آ رہے ہیں ان کے سامنے یہ حریدی اسرائیلی یہودی فرقہ آگے آ گیا ہے جس نے پروٹیسٹ کیا اور اس نے کہا کہ نہ، ناٹ پاسبل. کیوں؟ اس لیے کہ ہم زائونزم کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم جوڈازم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جوڈازم زائونزم کے خلاف ہے. یہ ہمیں اس نہج پہ لا کے کھڑے ہیں کہ تورا کی یہ آیت ہم پر ثابت آ رہی ہے، ہم آسمانوں سے پیچھے جا رہے ہیں. اور ریفرنس کے طور پہ انہوں نے یہ ویڈیو دکھائی ہے. یہ ویڈیو جو میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں، آسمان سے کیسے بیلسٹک کروز میزائلز آ رہے ہیں، کیسے میزائل سپر سونک آ رہے ہیں، کیسے لیول سے اوپر کی چیزیں آ رہی ہیں جو 3 لیئر کے ایئر ڈیفینس سسٹم سے نہیں رک رہی. 3 نہیں روک پا رہے اسے، اور آسمان سے زمین پر برس کے نقصان کر کے ترس کے ترسا کے چلے گئے. آج کی تاریخ میں ایک حملہ ہوا اور اس حملے مٹیولا میں 5 اسرائیلی چلے گئے. 5 اسرائیلی فوجی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آرمی چیف نشانہ بنایا گیا دوسری مرتبہ قسمت سے بچ گیا. ایک آپ کو یاد ہے کہ وہاں پر بولان ہائٹس پہ، دوسری مرتبہ مٹیولا میں، اور وہ جو بریگیڈ تھی، آئی ڈونٹ نو، بولانی بریگیڈ کیا نام تھا اس کا، اس میں یہ کوئی دوسری تیسری مرتبہ یہ صاحب بچ گئے. مگر پکچر یہ بتا رہی ہے کہ جو ڈرون آ رہے ہیں حزب اللہ کی جانب سے،
ان کا خوف اتنا ہے کہ نیتن یاہو صاحب اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار کوئی ڈرون آئے تو میں سب سے پہلے اپنی بیگم کو لوں اور محبوب ہو جاؤں. محبوب سمجھتے ہیں آپ, آس پاس ہو جاؤں, چھپ جاؤں, بچ جاؤں, کوئی آگے کسی اور کو بھیج کے خود پیچھے چلا جاؤں. اسرائیلی پرائم منسٹر چاروں طرف آسمان میں دیکھ رہے ہیں, زمین کے اندر, زمین یعنی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہ آ جائے. یہ خوف ہے اور وہ ریلیونٹ ہے وہ چیز جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کیا کہ آسمان سے آنے والی چیز جس کا توریت میں لکھا ہوا ہے, وہ آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آسمان سے آ رہی ہیں چیزیں. اور یہ چیز صرف آپ کو اسمبلی میں, اسرائیل میں, پارلیمنٹ میں نہیں نظر آئے گی. جرمن وارشپس نے اپنا راستہ ریڈ سی سے بدل دیا ہے, دنیا کے ایک کونے سے گھوم کر دوسرے کونے کی طرف وہ جائیں گے. کیوں؟ وہ بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی ڈرون آ رہا ہے یمنیوں کی طرف سے اور وہ ان کی شپس کو تباہ کر رہا ہے. وہ بھی آسمان کی طرف دیکھ کے پریشان. وہ میں آپ کو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, تورا کا ایکسیپشنل چیپٹر 28 49 28-49 آپ دیکھیں گے, آسمانوں کی طرف سے نازل ہونے والی اس قوم کے اوپر وہ دوسری قوم جو تعداد میں کم ہے مگر ایمانی طاقت میں بہت زیادہ ہے. اچھا, اوپر جو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں. حماس جو بھی ہے, I don't know, میری ملک کی جماعت نہیں ہے, میری تنظیم نہیں ہے, میں اس کا حصہ نہیں ہوں. میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرا اس سے تعلق ہے کہ صحافی ہوں اور یہ رپورٹ کر رہا ہوں کہ اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم نے حماس کو مارنا ہے اور اس نے پورے فلسطین کو نشانے پہ رکھا. بچے معصوم اسپتالوں سے مارے گئے, بے گھر ہوئے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی, مگر ہدف یہ تھا کہ حماس کو مارنا ہے. پورا اسرائیل چڑھ دوڑا فلسطین کے اوپر, غزہ کے اوپر, رفح کے اوپر, حماس کو مارنا ہے. آج اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیلی فورسز یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ بھائی کیلکولیٹ تو کرو کتنی حماس زندہ ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ 50% سے زیادہ حماس زندہ ہے. ابھی تک تو ہم 50% کو نہیں ریچ کر پائے, 50% سے زیادہ حماس ابھی باقی ہے. اور ہماری ریکروٹمنٹ میں کوئی آ نہیں رہا. کوئی آنا چاہے تو آگے رابائز کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آیت دکھا رہے ہوتے ہیں, ورسز دکھا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ریکروٹمنٹ بھری پڑی ہے. دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں والنٹیئر لے لو. حماس کے پاس مسئلہ نہیں ہے. 10,000 حماس کے لوگ صرف اس وقت رفح بارڈر پہ, رفح میں ہے, رفح میں 10,000 ہے. کیلکولیشن میری نہیں, اسرائیلی میڈیا, ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. 10,000 تو رفح کے اندر موجود نظر آ رہے ہیں ان کو. واضح رہے, میں حزب اللہ کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے تو آج کی تاریخ میں وہ کر دیا جو نیوز میں آپ کے سامنے بریک کر کے, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کیا, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ 2000 میں 90s میں اسرائیل کو پسپائی ہوئی ہے, لینڈ فورسز اپنی واپس لینی پڑی ہیں. آج بھی یہی ہوا ہے. آج آپ کو حیرانی ہوگی کہ جس نے جنگ شروع کی, جس نے اٹیک شروع کیا دوسرے ملک کے اوپر, انویڈ شروع کیا, جس نے چڑھائی شروع کی, جس نے فوجی طاقت دکھائی, جس نے 1 2 3 بلڈنگز کو گرانے کے لیے ٹنوں قسم کا بارود برسایا سیکنڈز کے اندر, جس نے اتنا بارود برسایا کہ وہاں ہیروشیما ناگاساکی کو ملا کے اگر بم بارود دیکھا جائے نا, اتنے بڑے رقبے کے اوپر, وہ اتنا نہیں تھا کہ اس نے اتنے چھوٹے سے رقبے کے اوپر اتنا بارود برسا دی. وہ آج کہہ رہا ہے جنگ بند کرو, جنگ روک لو, جنگ سیز فائر کی طرف لے کے جاؤ, امن معاہدہ کر لو. وہ یاد ہے قرآن کیا کہہ رہا تھا مسلمانوں کو کہ دشمن کے سامنے ہلکا نہیں پڑنا اور ان کو امن کا پیغام مت بھجوانا. دیکھو اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے آج. میں حیران ہوں. میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں, ویری ویری کلیئر, میں ایک رپورٹر کی حیثیت سے یہ رپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم دیکھی ہیں کہ تعداد میں تھوڑے سے لوگ اتنی بڑی طاقت کہ جو 7 عرب ممالک کو 7 دنوں میں پچھاڑ کے رکھ دے, جس کے اس 7 دنوں کے خوف سے 70 سال سے عرب خاموش بیٹھے اور آگے 70 سال بھی خاموش بیٹھنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں, یعنی جرت نہ کرتے ہوں کہ آواز اٹھا سکے. اس ملک کو اب ایک معمولی جماعت لبنان کی ایک فریڈم فائٹرز کہہ لیں یا ڈیفینڈرز کہہ لیں, یا آپ ان کو اپنی زبان میں ٹیررسٹ کہتے ہیں, ٹیررسٹ کہہ لیں, ان کے سامنے آپ چڑھائی نہیں کر پا رہے, پسپائی کر رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں امن معاہدہ کر لو. امن تو برابر کے لوگوں میں نہیں ہوتا. امن کے لیے تو فوج نہیں ہوتی, ٹریٹی کرتی ہوتی ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ وہ ہوا ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اور یہ جو نیوز ہے آپ یہ مت سمجھیے کہ ربانی صاحب محبت میں, عشق میں, چاہت میں, الفت میں, مودت میں, خیر خواہی میں یہ نیوز رپورٹ کر رہے ہیں. میرے ملک کا نیشنل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا آج یہ نیوز چلا رہا ہے.
آپ کو میرے آواز میں, میری بات میں شاید اتنا یقین نظر نہ آئے, شاید آپ کو اتنا جوش, اتنا ولولہ نظر نہ آئے, مگر ہم جیسے لوگوں کے بار بار کہنے سے اب سوشل میڈیا سے آواز اٹھ کے نیشنل میڈیا پہ گئی ہے اور وہ اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ فیکٹس ہیں, کوئی چھپا نہیں سکتا. آج دیکھیے ایک نجی ٹیلی ویژن نے کیا رپورٹ دی ہے. خبر شامل کریں گے. لبنان میں اسرائیلی فوج کے بڑے جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار ہو گیا. اسرائیلی سرکاری میڈیا نے جنگ بندی تجویز کا مسودہ نشر کر دیا ہے. مسودے میں اسرائیل اور لبنان سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ رپورٹ آپ سن رہے ہیں, یہ ٹیلی ویژن کی رپورٹ ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بڑکیاں مار رہا ہے یا اپنا کوئی ویوز اور رینکنگ کا چکر ہے. یہ لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کی سوچ یہی ہوتی ہے, ان کا خدا یہی ہوتا ہے, ان کا مذہب یہی ہوتا ہے, ان کا بت یہی ہوتا ہے, ان کی پہنچ یہیں تک ہوتی ہے. مگر چونکہ ہمیں پتہ ہے ایک چینل آپ ریسٹ پہ رکھتے ہیں کہ بھائی آج کل فیس بک آئی ڈیز چینلز اڑا دیے جاتے ہیں ذرا سی بات پہ. کسی کو شوق نہیں کہ اس کے اوپر ویلاگنگ کرے, انلیس اس کو وہ آلریڈی رسک کے اوپر رکھ چکا ہو کہ نہیں یار یہاں پہ ایک فیکٹ رپورٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ صرف ہماری نہیں, یو این او نے کنڈیم کیا ہے. یو این او نے اسرائیل کے حملے کو جس نے ایران پہ کیا تھا, یو این او نے کنڈیم کیا آج کی تاریخ میں. اس سے کیا آپ کو خبر ملتی ہے؟ اس سے خبر یہ ملتی ہے کہ جب یو این او کسی بھی مسئلے کو, کسی بھی اٹیک کو نیشن وائڈ انٹرنیشنلی کنڈیم کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل غلط ثابت ہوتا ہے اپنے اٹیک کرنے کے اوپر جو اس نے اسرائیل نے ایران کے اوپر کیا. اور اس سے ایک جواز مل جاتا ہے ایران کو کہ اب وہ اپنا حق رکھتا ہے دفاع کا اور وہ اٹیک کر سکتا ہے. یعنی اب مزید کنفرم ہو گیا کہ ایران کو اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ جوابی حملہ کہلائے گا, وہ ریٹیلیشن کہلائے گی, وہ کاؤنٹر اٹیک کہلائے گا. اور یہ آج کی نیوز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا ریزن بنے گا, سبب بنے گا ایران کو موسٹ پاورفل اٹیک کرنے میں, جس کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جس کے چانسز ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں, ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیشہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے دشمن کو سائیکولوجیکلی نفسیاتی مار ماری جاتی ہے, پہلے دشمن امید ہارتا ہے پھر جنگ ہارتا ہے. ایران اس وقت وہی کر رہا ہے. ہر پنپتا دن نیتن یاہو سے لے کر آرمی چیف اور تمام لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے, وزیر دفاع تک کے لیے, کہ کہاں سے کوئی میزائل آئے گا, کہاں سے کوئی حملہ شروع ہو جائے گا, کس دن ہوگا نہیں معلوم. اور ہاں, بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جتنی بھی رپورٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, امپورٹنٹ ترین چیز ہے یہ, اس کو مذاق مت لیجیے گا, اس پوری سائنس آف وار میں جو ایران ورسز اسرائیل چل رہی ہے, یا لیبنان ورسز اسرائیل چل رہی ہے, یمن اور فردر, اس میں اس وقت میجر جو فرق پڑ رہا ہے نا, جو کایا پلٹتی ہوئی نظر آئی ہے, جو وہ کہہ رہے تھے مومنٹم ہے, اور مومنٹم میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بدل گیا اور بدلتا ہوا نظر آیا اب آپ کو, اس میں بڑا کاز تمام تر زمینی حقائق کے علاوہ جو ایک ایسی چیز ہے جو کسی کنٹرول میں نہیں ہے اور پلاننگ خدا کی گئی ہے. مین وائل یو ایس کے الیکشن بہت میٹر کر رہے ہیں. ٹرمپ اور بائیڈن اینڈ کیملا, اب تو میں بائیڈن کیملا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بائیڈن چلے گئے, کیملا ان کی جگہ پر ہیں, کیملا ہیرس اگر جیتتی ہیں, جس کے چانسز کم ہے, پوری جوئش لابی سپورٹ کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. ٹرمپ ہر روز نئی کیمپین کر رہا ہے, کبھی کچرے کا ٹرک لے کر آ رہا ہے, کبھی کیملا ان کے فالوورز کو کچرا کہہ رہی ہیں, گاربیج کہہ رہی ہیں. یہ ایک روزانہ کی بنیاد پہ بات چل رہی ہے. اور یو ایس کے الیکشن میں اس لو گریڈ کے اوپر پہلی مرتبہ کسی بھی الیکشن کو دیکھا گیا, اور اس سے پہلے جو دیکھا گیا ہے وہ تو تاریخ میں نہیں دیکھا گیا تھا, اور مزید جو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی ناقابل یقین ہوگا اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام چیزوں کے باوجود ہار جاتا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج کی تاریخ میں آئی ایم پریڈکٹنگ, گاڈ فاربیڈ, میں کسی بھی ملک کے لیے نہیں چاہتا, مگر اٹ شوز می اینڈ اٹ کلیئرلی گیوز می اے سگنل, اگر ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس کی تاریخ میں یہ 2024 کا نومبر کا الیکشن ہار جاتا ہے تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے سول وار ان یو ایس. یو ایس اے میں, امریکہ میں, آپ کے امریکہ میں سول وار نظر آ رہی ہے ان کیس اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جگہ سے الیکشن ہار جاتا ہے اور کیملا صدارتی امیدوار نامزد ہو کر صدر بن جاتی ہے, منتخب ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کا ماحول بن چکا ہے سیاسی طور سے, اور اس طرح کے ماحول میں اسرائیل کو سپورٹ ملنا تو ناممکن ہے نا. اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل سکتا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل سپورٹ نہیں ملے گی, سارا ویپن اسرائیل کے پاس یو ایس ہے, ساری سفارتی سپورٹ اسرائیل کے پاس یو ایس ہے, یو این او سے لے کر اسرائیل تک اور اسرائیل سے لے کر گلف تک ساری سپورٹ ہے, امریکن سپورٹ ہے آف کورس. مگر
آپ نے دیکھا ابھی بھی امریکہ کے سفیر آئے ہوئے تھے, ایڈوائزرز آئے ہوئے تھے پریزیڈنٹ کے, انہوں نے ہی اس جنگ کو صلح کی طرف باندھا کہ بھائی روکو, بند کرو, تم کیا چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. اس وقت گھر کا ماحول اور ہے, دنیا کا ماحول اور ہے, تم نے کمرے کا ماحول اور بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ تمہارے اسرائیل کی باؤنڈری کے اگر اندر گھس گیا حزب اللہ, ان کو روکنا محال ہو جائے گا. ایران اس وقت جس مومنٹم میں آ چکا ہے, اگر اس نے اپنے اٹیکس کنٹینیوسلی بڑھا دی اور جنگ اب چھڑ گئی کھلم کھلا لارجر اسکیل کے اوپر, فل اسکیل کے اوپر, تو یو ایس الیکشن سے نہیں نکل پا رہا اور اسرائیل اس کو اپنی زمین کے اوپر بلانا چاہ رہا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. تھارڈ ناکام ہو چکا ہے, تھارڈ اس تھارڈ کو چھوٹے سے ڈرون نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے حزب اللہ اور ادھر آس پاس سے جو آ رہے ہیں. سو یہ بہت کروشل کنڈیشن ہے یو ایس کے لیے. یو ایس کہہ رہا ہے کہ الیکشنز تک صبر کر جاؤ, اور الیکشنز تک بھی تب صبر کر جاؤ جب ان کے حساب سے کیملا آ جاتی ہے یا ٹرمپ آ جاتا ہے, واٹ ایور. بٹ اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک سچویشن یو ایس کے لیے ہوگی. اور ہم تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سن چکے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسیز کیا ہیں, واضح طور سے میں کسی اور ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں کی پوزیشن کیا ہے. ویسے عمومی طور سے اسٹیٹ پالیسی تو ایک ہی ہے, مگر اس کے باوجود اگر 19-20 کا فرق ہے تو 20 کون ہے اور 19 کون ہے میں نے آپ کے سامنے بتانا ہے. مگر اس وقت بڑی خالی پچ ہے, کلین گراؤنڈ ہے, سچویشن سوٹ کر رہی ہے ایران کو کہ وہ کہیں نہ کہیں سے چڑھائی کرے گا. اور میں نہیں چاہتا, مگر مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ چڑھائی ہوتی ہوئی آ رہی ہے. آج ایران کی تو ضرورت بھی نہیں ہے بائی دی وے, جس طرح سے حزب اللہ حاوی آیا ہوا ہے, لبنان حاوی آیا ہوا ہے اسرائیل کے اوپر. میں آپ کے سامنے پھر, اگر آپ نے مس کر دیا ہے, میں پھر پیش کر رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, آئی نو دا کیلکولیشن. میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اسرائیلی ایئر فورس کیا ہے, آئی ڈی ایف کیا ہے. وہ جو میجر آچاریہ ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں انڈیا سے بھی زیادہ پاورفل, اور اکانومیکلی, ویپن اکوپمنٹ, ہر ٹیکنیکل ایکسپرٹ یہ کہے گا کہ اسرائیل بہت اسٹرانگ ہے. مگر وہ اسٹرانگ اسرائیل واقعی آیت اللہ کے اس جملے کی طرح نظر آ رہا ہے کہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور نظر آیا, کہ ایک ملک کی ملیشیا نے آپ کو امن معاہدہ کرنے میں مجبور کر دیا, پیچھے ڈھکیل کے رکھ دیا. پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک نیوز رپورٹر, ایک صحافی, ایک جرنلسٹ کے لیے ایسی رپورٹس صدیوں میں ایک دفعہ آتی ہیں. میرے لیے یہ بہت بڑا مومنٹ ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد مومنٹم بدل جائے, ہو سکتا ہے اس کے بعد کے نتائج اور ہو سکتا ہے, مگر یہ جو میں نیوز آپ کے سامنے رپورٹ کر رہا ہوں یہ حیران کر دینے والی کہ اتنی نمبر 1 چیز کو جو نمبرز ان کے پورے نہیں انہوں نے ہلا کے رکھ دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے. آرمی چیف کا یہ بیان ہے کہ اب ہمیں جنگ ختم کر دینی چاہیے. آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ مجھے نشانے پہ رکھا گیا اور اس میں کچھ اندر کے لوگ بھی انوالو ہیں, میں اب نہیں بچوں گا اگر دوبارہ مجھے نشانے پہ لیا گیا تو. آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے جنگ روکتے ہیں کیونکہ جنگ کے اہداف پورے ہو چکے ہیں, ہمیں لمیٹڈ رہنا چاہیے, ہمیں صرف اسرائیل تک رہنا چاہیے, ہمیں صرف حماس تک رہنا چاہیے, یا پھر ہمیں پیلسٹائن کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے, نہ کہ لبنان کے اوپر. اور یہ کوئی دوسری تیسری مرتبہ ہے کہ ان کو شرم آ رہی ہوگی کہ انہوں نے زمینی جنگ کیوں چھیڑی. انہوں نے بہت زبردست قسم کا اکوپمنٹ استعمال کیا, مگر آج بھی ان کے جو اوزار ہے, جو ہتھیار ہے, جو اکوپمنٹس ہیں وہ تلاش نہیں کر پا رہے, معلوم نہیں کر پا رہے کہ ڈرون کہاں سے آ رہے ہیں, جنگ کہاں سے ہو رہی ہے, حملہ کہاں سے ہو رہا ہے. ایک لیڈر مارتے ہیں, 6 کرنلز اسرائیلی آرمی کے مارے جا چکے ہیں. یہ آپ کو علم میں نہیں ہوگا شاید, 6 کرنلز بہت بڑا لیول ہوتا ہے. اور اس طرف حزب اللہ کے بھی مین 3 لیڈرز مارے گئے, یعنی 3 لیڈرز کے اس دنیا سے چلے جانا, اور وہاں 6 کرنلز. مگر اس کے باوجود جنگ کے نتائج کیا بتا رہے ہیں, یہ زمینی طور سے چڑھائی کر رہے ہیں. روزانہ 5-10 کا فگر میں آپ سے پہلے دن سے رپورٹ کر رہا ہوں, آج اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے 5-10 کا فگر اب روزانہ بڑھتا جا رہا ہے. دس از انسٹاپبل. خواتین و حضرات, عزیزان احمد, لاسٹ میں آپ سے کیا کہوں گا, ساری انفارمیشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, سیز فائر سے لے کر ہر چیز کی. آپریشن ٹرو پرومس کہہ رہے ہیں اس کو, وعدہ صادق 3, قصہ تمام. ایرانین ایمبیسڈرز, سفارتی عملہ, یا اس کے علاوہ جو وزارت دفاع ہے وہ کہہ رہی ہے اب قصہ تمام کرنا ہے, کیونکہ 3 آخری ہوتی ہے. طلاقیں 3 دی ہیں نا آپ نے, اور وہ بھی الگ الگ مقامات پہ 3 ختم. اب گاڈ فوربیڈ اگر یہ اٹیک ہوتا ہے تو obviously میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, یہ کیلکولیٹ کر رہا ہوں, اسرائیل کے ناٹ ڈیفینڈ. ایک طرف وہ ایک آرمی کو جو لینڈ پہ دوسرے ملک میں بیٹھی ہوئی اس کو نہیں روک پا رہا, یہ ان کو کیسے روکے گا. گو کہ جارڈن جو کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جارڈن ایئر فورس کو, اسرائیلی ایئر فورس کو آنے دے رہا ہے.
جارڈن ایرانی ایئر فورس کو کیا ان کے میزائل کو بھی نہیں گزرنے دے رہے. اس طرف سے سیریا ہے بہت کمزور ہے. ظاہر ہے ابھی بشار الاسد کی حکومت ہے اور بشار الاسد نے بہت سارے ایسے وار کرائم کیے ہیں جو اس کو فیس کرنے پڑیں گے, مگر کیونکہ وہ الائے ہے اس ایکسس کا تو لہٰذا ایک طرح سے سپورٹ ہے. مگر نتیجتاً عراق میں اس وقت عجیب موومنٹ چل رہی ہے. میں نے آپ سے بار بار ذکر کیا, میں آپ کو ذرا سا 2 منٹ بلکہ 1 منٹ کے اندر بتاتا ہوں کہ عراق کے اندر اس وقت ایک عجیب کشمکش. عراق نے UN میں رپورٹ کیا کہ امریکہ نے ہمارے ایئر بیسز کو کیوں استعمال کیا ہے اور ہمارے ایئر زون میں سے کیوں اپنے جہاز گزارے ہیں. یہ بہت بڑی نیوز ہے. عراق ابھی تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا آفٹر صدام. اب عراق کی خود مختاری پہ سوال اٹھ رہا ہے تو اس نے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا, اور عین ممکن ہے کہ ایرانی گورنمنٹ عراقی گورنمنٹ کا چارٹ سنبھال لے یا پارشلی چارٹ سنبھال لے, کیونکہ دوبارہ ان کی ایئر اسپیس کو کراس کرنا اور اس پہ انٹری لینا ایران کے لیے مناسب نہیں. اور ہاں یہ سچ ہے اسرائیل کے پاس بڑا خطرناک ہتھیار ہے, جیریکو ہے, بے شمار ایسی چیزیں جو تباہ کر سکتی ہے, لہٰذا اب روکنا پڑے گا. ایک اسلامک کنٹری, میں زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا, اینڈ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک اسلامک کنٹری, اٹ کوڈ بی اینی ون. میں کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش بہت بڑی طاقت ہے, میں کہہ رہا ہوں افغانستان, ایک اسلامک کنٹری صرف اس وقت کھڑا ہو جائے ایران کے ساتھ. جنگ آلریڈی نقشہ بدل چکی ہے, مگر صفحہ ہستی سے بٹ جائے گا وہ جو ظلم کرے گا. اللہ کی امان میں.